عشق کی بدولت مجھے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، ابھی آپ حضرت ڈاکٹر سید صبغت اللہ نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ سے بصیرت افروز، ایمان افروز اور معلومات آفرین بیان سماعت فرما رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زبان آپ کی ہے اور بیان حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ اولیاء کے بارے میں جیسا کہا جاتا ہے کہ اگرچہ کہ زبان تو ولی کی ہے، ان کے حلق سے بات نکل رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ خدا کی بات ہے۔ تو اسی طرح عربی ایک مقولہ ہے، صاحب الداری ادری بما فیہا، گھر والا ہی گھر کی کیفیت سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ باہر والا باہر کی چیزیں دیکھے گا، وہ بیان کرے گا، لیکن اندر کی چیز کیا ہے، کیوں ہے، کیسی ہے، وہ تو گھر والا ہی جانتا ہے۔ ان نسبتوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فیضان جاری ہے اور بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب آپ کے بیان میں کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوٹا کہ جس کو بیان کیا جائے۔ حضرت کی علمیت، شخصیت، تقوی و طہارت، شریعت و طریقت، تصنیف و تالیف، واعظ و نصیحت، جتنے پہلو اصلاح کے ہو سکتے ہیں، جتنے پہلو عظمت کے ہو سکتے ہیں، جتنے پہلو ہدایت کے ہو سکتے ہیں، کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ ہر چیز پر روشنی ڈالی، ہر چیز کو بیان فرمایا۔ آج کے آپ کے بیان سے ہمارے معلومات میں ایک اضافہ ہوا جس سے ہم اب تک ناواقف تھے، وہ یہ کہ حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کے فتاوے موجود ہیں۔ اب تک ہم حدیث کے اعتبار سے، دیگر تصانیف کے اعتبار سے، واعظ و نصیحت کے اعتبار سے تو جانتے تھے کہ آپ کے یہ تصانیف ہیں، آپ کے مواعظ ہیں، آپ کی یہ چیزیں ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ 1323 ہجری کے فتاوے موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اس وقت کے فتاوے ہیں جبکہ جامع نظامیہ میں ابھی باضابطہ دارالافتاء کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔ اگرچہ کہ فتاوے جاری ہوتے تھے، لیکن جامع نظامیہ میں دارالافتاء کا قیام 1328 ہجری میں باضابطہ ہوا، اور اس کے لیے ایک الگ انتظام کیا گیا۔ اس سے پہلے باضابطگی نہیں تھی، آتے لکھ کے دے دیتے تھے، ایسا ہوا۔ تو یہ بات بھی آج معلوم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ایک معروضہ حضرت سے کروں گا، اگر اس کی کاپی مل جاتی ہے تو ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کی عنایت سے وہ چیز مل جاتی ہے جی، تو وہ آپ کے فیضان سے میں بول رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہیں، جتنا جلد ہو سکے اس کے ساتھ عمل میں لائیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ یہ ہے پھر اس میں آپ نے جو حضرت قبلہ کی جو باتیں، نصیحتیں آپ نے مفتی کے تعلق سے جو بیان کرا، خیر لوگوں کے تعلق سے تو ہے، اس میں آپ نے جو فرمایا کہ مفتی کو جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟
جبکہ فتویٰ آیا ہے، سوال آیا ہے تو جھٹ پٹ دے دینا۔ تو بتلا رہے ہیں کہ اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک وہ مسائل ہیں کچھ جو عام مرہ کے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی پوچھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو اب اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھ دیجئے کہ حضوری مسئلہ 4 ہے، فلاں میں ہے، بس یہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ جو ہے پہلو دار ہو، اس کی کئی شقیں نکل سکتی ہیں، کسی ایک شق کو اگر ہم اختیار کر لیں اور اس کے مطابق فتویٰ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے، سوال کرنے والے کی نیت کسی دوسری شق کی ہو، تو ہماری غلطی سے اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ہمارے فتوے کی وجہ سے جو ہے ایک ہنگامہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مفتی کو چاہیے کہ ہر مسئلے میں جو بھی پیش آیا اس پہ خوب غور و خوض کرے، کیونکہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ قاضی کو اس کے سامنے جب مقدمہ پیش آتا ہے تو اس کے تمام پہلو اس کے سامنے جب آتے ہیں تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان بعض وقت بے قابو ہو جاتا ہے، اس کی زبان و قلم بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حق جا کر باطل اور باطل جا کے حق بن جاتا ہے۔ اسی طرح مفتی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے، اور جو پہلو خیر کا ہو سکتا ہے، اصلاح کا ہو سکتا ہے، اس کو اختیار کرے۔ یہ مفتی پر بھی لازم ہے، چنانچہ حضرت نے اسی کی تفصیل اپنے ان فتاوی میں کی ہے، جو آج کے زمانے کے لحاظ سے بالکل صحیح اور بالکل واجب العمل مشورہ ہے۔ یہ نہیں کہ اب آج کل اب جو چاہے مفتی بول دے رہا، جو چاہے محدث بول دے رہا، جو چاہے، آج کل تو کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب صرف جو ہے نبوت کا دعویٰ باقی تھا، اب وہ بھی شروع ہو چکے ہیں کہ نبوت بھی جاری ہو رہی ہے، ولایتیں بھی جاری ہو رہی ہیں، سب ہو رہی ہیں، لیکن ان تمام فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں کی کتابیں اور ان بزرگوں کی نصیحتیں یہی آپ کو بچا سکتی ہیں، ورنہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے وہ ماحول سوائے ہلاکت و بربادی اور گمراہی کے کوئی اور راستہ نکالنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح سے حضرت کی جو کچھ شخصیت، عظمت یہ ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، لیکن عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کتاب کے ذریعے آتا ہے، بخاری پڑھے تو علم آیا، تفسیر پڑھے تو علم آیا، فقہ پڑھے تو علم آیا، و فلاں پڑھے تو علم آیا۔ یہ صحیح ہے، کتابوں سے بھی علم آتا ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ بغیر کتابوں کے علم آتا، کتابوں سے بھی آتا، لیکن کتابوں سے پڑھ کے اپنے کو بڑا عالم سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ کتابوں کیوں کہ کتاب محدود، تو بھی محدود، اور علم غیر محدود، تو محدود کو تو کل میں جو ہے ضم کر رہا ہے، یہ تیری گمراہی ہے۔ تو پھر تو بتلایا گیا کہ سنو کہ کچھ علم کتابوں سے آتا، کچھ علم جو ہے بغیر کتاب کے آتا ہے۔ تو بغیر کتاب کے جو علم آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، کیسا آتا ہے؟ تو کیونکہ کتابوں سے، مدرسے سے، سب تو جانتے تھے اس علم میں سبھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنے میں، مدارس کے ذریعے علم حاصل کرنے میں، مطالعے کے ذریعے علم حاصل کرنے میں مسلمان کے ساتھ غیر مسلم بھی شریک ہو سکتا، انہیں بھی بخاری پڑھتا، انہیں بھی معلومات رکھتا، قرآن پڑھتا، اس کو معلومات اس کو بھی ہے، ہم کو بھی۔ تو ہم کس بنا پہ دعویٰ کریں گے کہ ہم زیادہ عالم ہیں، جبکہ کتاب اس کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی، وہ بھی جانتا، میں بھی عربی، تو پھر ہم دعویٰ کس بات پہ؟ یہ تو کتابی علم ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ علم جو ہے کچھ اور بھی ہے جو خدا کی عطا ہے۔ وہ علم کتابوں سے نہیں ملتا،
وہ علم مطالعے سے نہیں ملتا، وہ علم کسی اور چیز سے نہیں ملتا، وہ خدا کی عطا سے ملتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مجذوب تھے، اب وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق اللہ سے رہتا ہے، دنیا والوں سے نہیں رہتا۔ تو ایک دہریہ آیا، گمراہ آیا، آ کے سوال کرنے لگا کہ حضرت جو چیز نظر آ رہی ہے سو موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر موجود چیز نظر آتی ہے، موجود ہے تو نظر آنا چاہیے، تو جب خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ہر چیز موجود ہے جو نظر آتی ہے، تو خدا جب موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا؟ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا کہ شیطان پہ لعنت کیوں، اور اس کی جو سزا بتائی جا رہی ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے نا، تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا سزا ہوتی؟ خیر آگ کو آگ میں ڈالے تو سزا ہوتی ہے، آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا سزا ہوتی؟ کیا مذہب ہے یہ آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر یہ جزا کہی کہ یہ سزا کہی؟ اب آپ بتلائیے، یہ تین سوالات کوئی معمولی سوالات تو نہیں، یہ تین سوال تیار کرنے کے لیے اس کو اپنی عمر گزارنی پڑی، کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، وہ اپنے آپ کو ماہر بنا، جب یہ تین سوال بنا سکا، لیکن اس کا جواب 1 منٹ میں دے رہا۔ اس کے لیے ان کو کوئی کتابیں دیکھنا نہیں پڑ رہا، کچھ عمر گزارنا نہیں پڑا، کسی استاد کے پاس جانا نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا، اس کا جواب صرف 1 منٹ میں دے رہا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ذرا بازو ٹٹولا، بازو ایک مٹی کا ڈھیلا تھا وہ اٹھایا اور اس کے سر پہ زور سے مارا، اس کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہوگا، خون بہنے لگا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ سیدھا قاضی کے پاس گیا، جا کے شکایت کیا کہ میں اس مجذوب سے 3 علمی سوال کیا، لیکن علمی سوال کا جواب علم سے دینے کے بغیر انہوں نے ڈھیلا لے کے مارا اور مجھے زخمی کر دیا، اس کو سزا دی جائے۔ تو مجذوب صاحب کو بلایا گیا، گئے، جانے کے بعد قاضی نے پوچھا کہ ان کے 3 علمی سوال کا جواب آپ جو ہے علمی جواب دینے کے بجائے ڈھیلے سے کیوں جواب دیے؟ تو انہوں نے کہا اس کے 3 سوال کا جواب ایک ہی ڈھیلا تھا۔ تو بولے وہ کیسا؟ تو بولے آپ اس سے پوچھے کیا سوال کیا انہیں؟ تو کیا سوال کیا پہلا؟ تو جب خدا موجود ہے تو ہر موجود چیز نظر آتی، تو پھر خدا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوال کیا؟ ہاں کیا۔ تو میں ڈھیلے سے مارنے سے تجھے کیا ہوا؟ تو بولے درد ہو رہا، چکر آ رہی، یہ ہو رہا۔ تو درد کہاں بتا، پہلے درد بتا مجھے، جب وہ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ جب تیرے اندر درد ہو رہا ہے اور درد تو بول رہا ہے تو پھر ہر موجود نظر آتا، تو درد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے کو نظر آنا بتا پہلے۔ تب کیا جواب دے سکتا تھا؟ خاموش ہوا۔ دوسرا سوال کیا؟ یہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ تو میں نے کہا، مجذوب نے کہا میں نے کس سے مارا تجھ کو؟ تو مٹی کے ڈھیلے سے۔ پھر تو کس سے بنا؟ مٹی سے۔ تو پھر مٹی سے مٹی کو تکلیف ہو رہی تو آگ سے آگ کو کیوں نہیں ہوتی؟ مٹی سے مٹی کو جب تکلیف ہو رہی ہے، سزا ہو رہی ہے، تو آگ سے آگ کو کیوں سزا نہیں ہو سکتی؟ یہ بتا پہلے۔ تب کیا جواب دے سکتا تھا؟ خاموش ہوا۔ تیرا مار کھانا جب تقدیر میں ہے تو پھر یہاں کے کیوں شکایت کر رہا؟ تو اب کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب کون سی کتاب میں آپ کو مسئلہ ملتا؟ کون سے جو ہے مدرسے میں یہ بات بتلائی جاتی؟ تو بتلایا گیا کہ علم جو ہے یہ ایک عطائی ہے اور ایک کسبی ہے۔ کسب سے حاصل ہونے والا علم اور ہے، عطا سے
ملنے والا علم اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسبی علم کے ساتھ ساتھ عطائی علم بھی عطا فرماتا۔ تو یہ جو آپ ابھی حضرت سے کتابوں کے تفصیلات سماعت فرمائے، یہ جو ہے اللہ کے عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورنہ ہزاروں کتابیں ہیں، کوئی بھی آدمی بیٹھ کے جو ہے ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا لکھ لیا تو اس کو تصنیف نہیں بولتے۔ ان بزرگوں کی کتاب میں کیا ہے؟ ان بزرگوں کی کتاب میں جو ہے علم کی حقیقت کیا ہے، فراست کیا ہے، دین کیا ہے، اور دینداروں کی علامت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کتابوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیا حقیقت ہے، اسلام کی کیا حقیقت ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ان بزرگوں کی کتاب سے، ان بزرگوں کی صحبت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے میرے بزرگ اور دوستو، حضرت علیہ الرحمہ کی عظمت میرے دل میں اس وقت بیٹھی جب میں اپنے والد کے ساتھ، جو جامعہ کے شیخ تھے، جا رہا تھا۔ ایک آدمی آ کے سوال کیا میرے والد سے کہ حضرت یہ تشتریوں پہ اس پہ کچھ آیتیں اور کچھ وظائف وغیرہ لکھ کے دیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے پانی میں ڈال کر پانی نہالو بول کے بول رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو والد نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب سے پوچھو، تو آپ بھی جامعہ کے شیخ ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سائل نے کہا کہ یہ مسئلہ میں حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جائز ہے۔ تو والد نے کہا حضرت سے پوچھنے کے بعد پھر تجھے دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت کیوں لاحق ہو؟ کیوں حضرت کی بات پہ تجھے بھروسہ نہیں آیا؟ کیوں حضرت کے ارشاد کے مطابق تو عمل کرنے میں کیوں کوتاہی کر رہا؟ حضرت کے فرمانے کے بعد اب تجھے کسی نہ مفتی کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے، جا عمل کر۔ تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ حضرت کا علم، تقدس اور کیا ہے اس وقت آیا ہمارے دل میں جب طالب علم تھے، چھوٹے تھے۔ پھر اسی طرح میرے بزرگ اور دوستوں، حضرت کا جو تقدس ہے وہ تو بہت سارے لوگ جو دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو نہیں دیکھے وہ سن کر بھی جانتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ لیکن حضرت کے ایک مرید یہ مجھ سے بیان کیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ ساتھی کو خیال ہوا کہ جب خدمت میں جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ دینا چاہیے، تو یہ مکئی کے بھٹے ہوتے ہیں وہ خریدے۔ تو وہ روپیہ 2 روپے میں کیا تھا، انہیں 2 روپے میں 7 لے لو بولا، انہوں نے لے لیے، لیکن اس کے ساتھ اور 3 لے لیے، لا کے حضرت کے خدمت میں پیش کیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے 3 نکال کے وہ 7 دو مجھے۔ ابھی کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ کیا ہے، کتنے میں خریدے، کیوں خریدے، آپ نے یہی فرمایا اس میں سے 3 نکال دو، 7 دو۔ تو اب دینے والے کی حالت کیا ہوئی ہوگی بتائے؟ فوری توبہ کی معافی چاہنے لگے کہ میں اس خیال سے کہ 7 کیا حساب سے دوں، اس لیے وہ لے لیا اس کی بغیر اجازت، تو ہاں یہ واپس کر دو اس کو۔ یہ اور میرے ایک دوست تھے جو اپنے والد کے ساتھ حضرت سے بیعت کے لیے تشریف گئے، خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا ہے میاں؟ تو فرمایا کہ ہم لوگ بیعت کے لیے آئے ہیں، داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ کسی اور کے مرید ہیں، جبکہ ان کو پہلی ملاقات ہے حضرت سے، کبھی ملاقات ہوئی نہ کچھ ہوئی نہ کیا ہوئی، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ لوگ کسی اور کے مرید ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہونا تو پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ۔ تو اب کوئی بولیں گے کہ
ایسا نہیں ہو سکتا کیا، ایسا ہو سکتا کیا، کرنے میں کیا حرج ہے، فلاں ہے، وہ سب ہے، لیکن اصول، طریقہ اور طریقت کا جو ہے منہج ہے اس کو آپ نے پیش نہ رکھا۔ مرید بنا لینا، یہ دعا ہے مرید بنا لو، وہ الگ بات ہے، لیکن جانچ پڑتال کر کے داخل سلسلہ کرنا یہ بزرگوں کا کمال ہے۔ کوئی بھی آتا بنا لے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ علم کتابوں سے نہیں ملا ہے کہ انہوں پہلے سے مرید ہیں، اس کا علم کی کتاب میں نہیں ملتا۔ انہیں جو ہے 7 بھٹوں کے بجائے 10 بھٹے لے لیا، اس کا علم کس کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ علم عطائی ہے، یہ علم الہی ہے کہ جن کا سینہ کھول دیا گیا، اللہ ان کے سینے سے یہ ساری چیزوں کو جو ہے روشن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ حضرت اس زجاجۃ المصابیح کے لکھنے سے پہلے تأمل میں تھے کہ میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن جب خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا اور آپ نے اپنے سینے سے جب چمٹا لیا تو پورا فیض علم کا، عمل کا سب آپ کے سینے میں آ گیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فیضان ملتا ہے، راز فیض ملا ہے، تو پھر اب علم کی کیا کمی ہو سکتی ہے، اب کسی چیز کی اور کیا کمی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ روایتیں ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسروں سے نہیں ہے اتنی روایتیں، کسی سے چند ہیں، کسی سے چند ہیں، کسی سے چند ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ روایت ہے۔ تو لوگوں نے ذرا ہوتا شک کہ یہ سب ہے تو ابوبکر صدیق ہیں، تو عمر ہے، تو عثمان ہے، تو علی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سے جو مروی روایتیں مختصر ہیں اور ان سے بے شمار روایتیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنو کہ میں جو ہے غریب آدمی تھا، مدینہ منورہ میں میرا کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی ٹھکانہ تھا، میں آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ گیا، میرے نہ تجارت تھی، نہ زراعت تھی، نہ خاندان تھا، نہ کوئی اور تھا، تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ مابقی صحابہ کے کاروبار تھے، تجارت تھی، خاندان تھا، یہ سارے مسائل ان کے تھے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ وقت آپ کی خدمت میں نہیں دے سکتے تھے، میں دیتا تھا، اس لیے میں زیادہ روایتیں رکھتا ہوں۔ دوسری وجہ انہوں نے بتلائی کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے لیے ایسی دعا فرمائیے کہ میں کبھی بھولنے نہ پاؤں، میرا حافظہ کبھی بگڑنے نہ پائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معروضے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پھیلانے کا حکم فرمایا، چادر پھیلائی۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعا پڑھی اور اس پہ دم کر دیا اور فرمایا کہ اس کو لپیٹ لو، اس کے بعد تم کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو میری روایتوں میں شک مت کرو، کیونکہ میرے حافظے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، بس آپ نے جب دعا فرمائی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، میرے بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو اس طرح سے اللہ کا فیض جس پر جاری ہوتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت جس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لیے سب راستے آسان ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے کے فتنوں سے بچنا ہے، 3 اولیاء کی صحبت اختیار کرو اور ان کے راستے پر چلنے والے ان کے جو جانشین ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک۔